بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے باوفا اور جانسار ساتھیوں کی اہمیت واقعہ کربلا میں روز روشن کی طرح ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر امام کا ساتھ دیا اور امام حسین کی شہادت کو تاریخ میں امر بنا دیا۔ انہی باوفا ساتھیوں میں جناب مسلم بن عقیل کا ہے، جو معاملہ اسلام کے سفیر تھے۔ جب بھی معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین کی شہادت سے ہوئی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابو طالب کے بیٹے یہ تھے، یعنی مسلم امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل جوانی سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ صورت اور سیرت، رفتار و کردار میں پیغمبر اسلام کی تصویر تھے، اور آپ حضرت عقیل کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھے۔ جناب مسلم نے امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا تھا، اس لحاظ سے آپ حضرت علی کے داماد ہوئے۔ محترم ناظرین، آج ہم واقعہ کربلا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو مکمل علم نہ ہو واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے میں واقعہ کربلا کا پس منظر آسان لفظوں میں بیان کرتی ہوں، تاکہ آپ تمام ناظرین کو واقعہ کربلا کے رونما ہونے کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ محترم ناظرین، جب یزید تخت پر براجمان ہوا، جب یزید بادشاہ بنا، جب یزید نے اقتدار میں آیا تو اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے حرافات شروع کر دیے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا تھا، یزید نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور زبردستی لوگوں سے بیعت کروائی کہ میں جو کچھ کرتا ہوں آپ اس میں حامی بھریں، آپ اس میں میرا ساتھ دیں، اس کو تسلیم کریں۔ جو لوگ مان گئے وہ مان گئے، اور جو لوگ نہ مانے، یزید نے ان کے ساتھ زبردستی کی، طاقت کے بل بوتے پر ان کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے اپنی بیعت شروع کروا دی۔ ایسے میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ان کا واحد سہارا تھے، ان کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ آئیے اور ہماری مدد کریں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کم و بیش تو خطوط کی تعداد 300 سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں، اور آ کر اگر حالات سازگار ہوئے اور واقعی ایسا ہوا جیسا خطوط میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے خط لکھیے گا، میں یہاں سے کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت اسلام کے خاص بندے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل، جن کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ کے مسافر ہے، واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 7 اور 8 سال تھی، ان کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابو سقفی کے گھر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا،
جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبداللہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو جائے اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنی سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو وہ حضرت ہانی بن عروہ کے جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی پر انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 30,000 کے قریب فوجی بھیجے۔ مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کی فوج کے سپہ سالار نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کے لیے 7,000 کی فوج بھی ناکافی ہے، تو ابن زیاد نے جواب بھجوایا، یہ کوئی جلاہا نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اور بعد میں گڑھے میں گرا کر دھوکے سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرا لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سزا دی کہ انہیں کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، اس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذوالحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے دمشق میں یزید کو پہنچا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں تار پہ لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ شہادت سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کو اشک باران سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔